اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے. اصل میں دعوت کے ذریعے سے اپنے یقینوں کی تبدیلی مقصود ہے. یہ نہیں کہ دوسروں کو قائل کرنا مقصود ہو. مولانا صاحب کی ہدایات میں ہے یہ کہ دعوت داعی کا رخ یہ نہ ہو کہ ہم دوسروں کو قائل کرنے کے لیے دعوت دے رہے ہیں، نہیں، بلکہ اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہے ہیں. اگر اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے تو اس کی دعوت میں وہ تاثیر پیدا ہوگی جس پر اللہ رب العزت اس کی دعوت کو ذریعہ بنا دے گا دوسروں کی ہدایت کا. یا اس کی دعوت سے دوسروں کو ہدایت ملے گی. اگر ہدایت نہیں ہے ان کی قسمت میں تو پھر یہ دعوت کے انکار سے ہلاک ہوں گے. ہلاکت یا ہدایت جو اللہ کی طرف سے آئے گی وہ میرے دوستو عزیز و بزرگوں اس پر آئے گی کہ داعی اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے گا. داعی بصیرت پر ہوگا کہ دعوت دینے والا یقین پر ہو. اس کو دعوت کا انکار کر دینے والے اس کی دعوت سے پیچھے نہ ہٹا دیں اس کو. دیکھو بھائی، بات یہ ہے کہ اگر ہم دعوت دے رہے ہیں دوسروں کے لیے تو دو باتوں سے کے علاوہ تیسری بات نہ ہوگی. یا تو وہ لوگ بات کو قبول کریں گے یا بات کا انکار کریں گے. اگر انہیں بات قبول کر لی تو دعوت دینے والوں میں عجب آئے گا، دعوت دینے والوں میں کبر آئے گا. میری محنت پر اتنے لگے، میری محنت پر اتنے بنے، میں نے فلاں علاقہ اٹھا دیا. یہ کیا ہوا کہ دعوت اس نے دی دوسروں کے لیے تو ان کے بات کے ماننے سے اس میں عجب آیا. اور اگر ان لوگوں نے بات نہ مانی اور انکار کیا تو پھر اس کے اندر یا کبر یا اس کے اندر غصہ آئے گا یا اس کے اندر مایوسی آ گئی. یا غصہ آئے گا یا جو ہے مایوسی آئے گی کہ یہ کام چھوڑ دے گا کہ لوگ بات نہیں مانتے. یہ کام کیوں چھوڑ دے گا کہ بھئی لوگ بات نہیں مانتے اس لیے چھوڑ دو. کہ نہیں، بلکہ دعوت دینے والا وہ دعوت دے رہا ہے اپنے یقین کو بدلنے کے لیے، اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے دعوت دے رہا ہے. کسی کا بات ماننا یا کسی کا بات نہ ماننا اس کی اپنی دعوت میں کوئی کمی نہیں لاتا. اس لیے کہ قیامت میں انبیاء علیہ السلام پیش کیے جائیں گے اور امتیں ان پر پیش کی جائیں گی. فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَى هَؤُلَاءِ شَهِيدًا. کہ تمام انبیاء علیہ السلام کو قیامت میں پیش کیا جائے گا. اب ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ ان کے ماننے والے بہت سے، ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ بڑی امت ہوگی، ایک نبی وہ ہوں گے جن کے ساتھ 80 ہوں گے، جن کے ساتھ چند لوگ ہوں گے. لیکن ایسے بھی نبی ہوں گے جن کے ساتھ کوئی نہیں ہوگا کہ کسی نے ان کی بات نہیں مانی، یہاں تک کہ ان کا کام پورا ہوا دنیا میں دعوت دینے کا، کام کرنے کا، اور اس پر اللہ نے ان کو ہٹا لیا، قوم کو تباہ کر دیا. اللہ نے ان کو اٹھا لیا اور قوم کو کہاں جا رہے مجھے آپ کو اللہ رب العزت نے ان کی دعوت پر قوم کو ہلاک کیا یا قوم کو ہدایت دی. لیکن وہ نبی جس کے ساتھ کوئی نہیں، وہ اپنی دعوت میں بالکل کامیاب ہیں. یہ نہیں کہ یہ نبی ناکام ہو گئے. اللہ کی طرف سے تمام انبیاء علیہ السلام اپنی دعوت میں 100% کامیاب ہیں. اگر مدعو بات نہیں لے رہا ہے تو اس کو داعی اپنی کوتاہی سمجھے. یہ نہیں یہ بات نہیں مانتے. اشکو الیک ضعف قوتی وقلت حیلتی وهوانی علی الناس. جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ضعف کا اقرار کر رہے، اپنی کمی اللہ کے سامنے رکھ رہے کہ اے اللہ میں نہیں کر سکا. یہ نہیں کہ داعی مدعو کی شکایت کرے، داعی شکایت کرے گا اپنی کہ اے اللہ میں ان کو سمجھا نہیں سکا. کی بات کیا ہے کہ بات داعی کی دعوت اس کے اپنے لیے ہے، اس لیے اس میں کبھی مایوسی نہیں آئے گی اور کبھی غصہ نہیں آئے گا. کہ اگر یہ بات نہیں مانتے تو غصہ آ جائے گا کہ کیوں
کہ داعی کی دعوت اپنی ذات کے لیے ہے۔ اس لیے میرے دوستو عزیز بزرگوں، ہم جو دعوت دے رہے ہیں یہ بات اچھی طرح یاد رکھیں کہ ہم دعوت دے رہے ہیں اپنے یقینوں کو بدلنے کے لیے، ہماری دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے، ہماری دعوت اپنے یقین کی تبدیلی کے لیے ہے۔ اگر یہ دعوت دوسروں کے یقین کو بدلنے کے لیے یا دوسروں کو عمل پر لانے کے لیے دی جا رہی ہے تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری اپنی دعوت سے ہمارے اپنے یقین نہ بدلیں گے، ہماری اپنی دعوت سے ہمارے یقین نہ بدلیں گے۔